جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ ہم شب جمعہ کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ اہتمام کر کے ہم درود پاک پڑھیں، اپنے معمولات میں شامل کریں۔ درود پاک تو ایسا عمل ہے کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل ہم سلسلے کی ابتدا میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے لاتے ہیں ایک روحانی علاج، اور سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا روحانی علاج، اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا روحانی علاج نیند کے حوالے سے ہے۔ آج کل کے ماحول کے حساب سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر جب تھکن ہوتی ہے اور تھکن ہونے کے باوجود جب ہم اپنی جگہ پر جاتے ہیں سونے کے لیے، نیند نہیں آتی، کروٹیں لیتے رہتے ہیں اور نیند آتی نہیں ہے، تھکن بھی ہے اور جگہ پر پہنچ بھی گئے سونے کی جگہ پر پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس رسالے میں یہ روحانی علاج موجود ہے، آپ سماعت فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب اپنے سونے کی جگہ پر آپ لیٹ جاتے ہیں تو اس وقت آپ اس پر عمل کیجئے، وقتاً فوقتاً اس کا ورد کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل چند لمحوں کے اندر آپ کو بہترین قسم کی پرسکون نیند آئے گی۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب اپنے سونے کی جگہ پر آپ لیٹ جاتے ہیں تو اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بہترین اور پرسکون نیند آ جائے گی، اور آئندہ جو دن ہوگا وہ بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھا مدنی چینل کے ناظرین آج کا روحانی علاج، تو اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد وسیم عباس نام ہے، والدہ کا نام عائشہ ہے۔ روزگار اچھا نہیں چل رہا، کیا مسائل ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ استخارہ کر کے ہمیں بتائیں۔ صحیح وسیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں نے ایک بندے سے کوئی 1,25,000 روپے لینے ہیں، سال ہو گیا پورا، وہ بندہ بس آج دے رہا ہوں کل دے رہا ہوں، تو پیسے دینے کا نام نہیں لے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ کرے آپ کو جلد آپ کا حق مل جائے۔ واقعی یہ ایک آزمائش کن معاملہ ہوتا ہے، لوگ پیسے دے تو دیتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو سامنے والا بہت پریشان کرتا ہے۔ تو اس کا مدنی چینل کے ناظرین ایک خاص وظیفہ ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، اپنا مال واپس لینے کے لیے، اللہ نہ کرے اگر آپ کی رقم کہیں پھنس چکی ہے، پیسے آپ کے کسی نے دبا لیے ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں، تو اپنی پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کا کیا
وظیفہ ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. جلدی سے ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجئے گا. جی مزید کالز. محمد راقب علی کر رہا ہوں. 12 سال سے بیمار ہوں. سہارا کر کے بتائیں پورا مسئلہ ہے بیماری خدیجہ بھی. صحیح, مزید کال چلا دیجیے. جی سر میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے قرضہ ختم نہیں ہوتا سر, میرے اوپر قرضہ چلتا ہے. جی میرا نام محمد شبیر مغل ہے اور میری والدہ کا نام بی بی جان ہے. صحیح, مزید کال چلا دیجیے. بڑے بھائی ہیں تو 2 ماہ سے طبیعت کافی زیادہ خراب, تو ابھی ان کی رپورٹ جتنی بھی چیک کروا رہے ہیں نارمل آ رہی ہیں, مگر ابھی ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ گردے واش ہوں گے, جبکہ رپورٹ نارمل ہے. ابھی ان کے گردے واش بھی ہو رہے ہیں. جی چیک کروانا تھا استخارہ کے ذریعے کیا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے, اور دوسرا اگر کوئی ورد وغیرہ ہے اس کے لیے تو کائنڈلی وہ بھی بتا دیجیے گا. بھائی کا نام ہے سید مشرف حسین شاہ اور والدہ کا نام ہے رخسانہ بیگم. سید مشرف نام ہے ان کا, دعا بھی فرما دیجئے, اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. ایک کال اور چلا دیجئے گا. میری والدہ کا نام ہے زینت اور ان کی والدہ کا نام ہے عظیمہ. والدہ گر گئی تھی, ان کے کان میں فریکچر ہو گیا تھا, ابھی جو ہوئی ہے چلنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کا کوئی علاج وغیرہ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل وقت وہ ہے بیان کرنے کا. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے, جنہوں نے کالز کی تھیں وہ تو روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. یہ پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ میری رقم جو ہے نا یہ پھنس گئی ہے, میں نے کسی کو 1,25,000 روپے کسی کو دیے تھے, اب وہ میری رقم واپس نہیں کر رہا. تو دیکھیں بعض اوقات آپ کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں. ہوتا ہے کاروباری معاملات میں, بزنس میں, لین دین میں, اب ہم کسی کو پیسے دیے, اچھا, یا کسی کو قرضہ دیا, اب وہ ہمارے پیسے واپس نہیں لوٹا رہا, یا اللہ نہ کرے ہماری جائیداد پر, ہماری پراپرٹی پر, ہماری زمینوں پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, ہمارے مکان پر, ہمارے فلیٹس پر, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جائز حق مل جائے, ہمیں اپنی رقم مل جائے, میرے پھنسے ہوئے پیسے مجھے واپس مل جائے. تو اس کے لیے ایک عمل کرنا ہے جو مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے اپنی رقم, پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا کہ جن کی رقم پھنس چکی ہے, بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر, نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ آپ نے پڑھنا ہے, کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے, پڑھتے رہیں. اور جیسے ہی غروب آفتاب ہونے لگے تو اب یہ عمل موقوف کر دیجئے, اور اب دعا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے, اپنا حق واپس مل جائے, اپنی پھنسی ہوئی رقم واپس مل جائے. اب اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ دعا کیجئے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تو دعا موقوف کر دیجئے. یہ عمل آپ نے کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے کہ آپ کی پھنسی ہوئی رقم آپ کو واپس مل جائے گی. ایک تو یہ روحانی علاج ہوا, اور کوشش کیجئے گا کہ جمعہ کے دن یہ اس وظیفے پر آپ عمل کریں. اور دوسرا ایک اور روحانی علاج اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے آپ نے 75 مرتبہ 75 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں, یا مذلو یا معزو, یا مذلو یا معز, 75 مرتبہ 75 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی پھنسی ہوئی رقم یہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے کال کی تھی, والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ میرے گر گئی ہیں اور ان کے پیروں میں چوٹ لگی ہے, فریکچر ہو گیا ہے اور ہڈی میں کچھ مسئلہ آیا ہے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں پھٹی ہوئی ہڈی بعضوں کا ٹوٹ جاتی ہے اور یا پھٹ جاتی ہے, فریکچر ہو جاتا ہے, یا اس میں گیپ آ جاتا ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو دیکھیں اگر آپ کی والدہ اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کر لیں. سورۃ التوبہ کی آخری آیات آپ کی والدہ پڑھ کر 3 دن تک اپنی پیروں پر, اپنی ہڈی پر دم کریں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہڈی جڑ جائے گی. اور اس کی ماشاءاللہ عز و جل مدنی بہاریں بھی الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور عادی اطاریہ کے بستوں پر آئے ہیں, اور اسلامی بھائیوں نے بادشاہ اللہ اپنی مدنی بہاریں بتائی ہیں. اور اس کی تو ایک مدنی بہار بھی تھی, حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک مدنی بہار بیان بھی فرمائی تھی, اور باقاعدہ مدنی چینل پر دکھائی بھی گئی تھی کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا, باقاعدہ ایکس رے میں آیا تھا کہ گیپ ہے ہڈی میں, ہڈی ٹوٹ چکی ہے. تو الحمدللہ عز و جل اورادی اطاریہ کی برکت سے وہ ہڈی جڑ گئی تھی. پھر بعد میں دوبارہ ایکس رے کروایا تھا, بہت جلد ہی جو ہے وہ افاقہ, ہاں بہت جلد الحمدللہ عز و جل افاقہ کے اندر جو ہے
جی۔ ان کو شفا یابی ہوئی تھی، وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے یعنی اس طرح کہا تھا کہ شاید یہ ایکس رے آپ کا چینج ہو گیا ہے نا. اچھا چینج ہو چکا. پھر انہوں نے کہا نہیں چینج نہیں ہوا. پھر باقاعدہ دوبارہ تصدیق ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ تصدیق ہوئی کہ نہیں یہ انہی کا ایکس رے اور ان کی ہڈی جو ہے وہ جڑ گئی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ اسی وظیفے پر ہم انہوں نے وظیفے پر جو ہے وہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دم کیا تھا جا کر. ہاں ماشاء اللہ. آپ بھی اس وظیفے پر عمل کریں, الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور عادی اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے آپ اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے, اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگا. یہ اعتقاد بھی ہم نے مضبوط رکھنا ہے. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں اور میسیجز بھی آئے ہیں استخاروں کے حوالے سے. پہلے استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے وسیم بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ روزگار کے حوالے سے بہت پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانی کو دور فرمائے. استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے قریبی اور عادی اطاریہ کے بستے سے اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے. اور اس کے علاوہ کیونکہ روزگار کے حوالے سے آپ پریشان ہیں تو ایک وظیفہ بھی نوٹ فرما لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھنا شروع کر دیجئے, انشاءاللہ تنگ دستی دور ہو جائے گی. اسی طرح محمد رافع بھائی نے استخارہ کروایا کہ بیماری ہے, پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا معاملہ نہیں ہے, صرف بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے, تو آپ بھی ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پینا شروع کر دیجئے. اللہ کریم آپ کو اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور اسلامی بہن نے استخارہ کروایا تھا کہ ان کے حوالے سے بہت قرضے میں جو ہے وہ پرابلم ہے اور پریشانی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کا قرضہ بھی دور فرمائے. اس کے لیے اور عادی اطاریہ کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے اور اس کے علاوہ ایک عمل کر لیجئے. یا سمیع یہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. اور اس کی خاص فضیلت اس وظیفے کی ہے کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے گا. اسی طرح ہمارے سید مشرف بھائی نے استخارہ کروایا کہ گردے کا پرابلم ہے اور گردے واش بھی ہو گئے. ان کے بھائی نے استخارہ کروایا تھا اور ان کے ساتھ یہ پرابلم تھی, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور اس کے لیے ایک روحانی علاج بھی آپ لے لیجئے. قرآن پاک کی سورہ علم نشرح اس کو پڑھیں اور اس کا طریقہ کار یہ کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور آخر میں پھر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجیے. اس سے انشاءاللہ رحمان, کیونکہ فرما رہے تھے نا کہ بار بار درد ہوتا ہے نا, واش تو ہو گئے لیکن بار بار درد ہوتا ہے, تو اللہ نے چاہا تو درد سے بھی شفا ملے گی اور اس مرض سے بھی اللہ نے چاہا. اور اس کے تعویذ بھی ماشاءاللہ عز و جل یہ اور عادی اطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. طبیعت بہتری کی طرف ہے تو آپ خود آپ آ جائیں, بستے سے رابطہ کر لیں, نہیں تو کسی کو بھیجا کر تعویذ حاصل کر لیں. گردے کی جگہ پر باندھنے کا الحمدللہ عز و جل ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے, تو آپ اور عادی اطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. پینے کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں, استعمال کیجیے. الحمدللہ اس تعویذ کی مدنی بہاریں ہیں بہت, الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں ہیں. بیان صرف مدنی بہاریں ہی بیان کریں تو سلسلہ اسی میں مکمل ہو جائے. ایک مدنی بہاریں بیان کرتا ہوں. ایک آیت تعویذات اطاریہ کے بستے پر گردے میں ان کی پتھری تھی, اچھا ہاں, آپریشن بھی ان کا بتا دیا تھا کہ آپریشن وہ ہوگا. تو اب انشاءاللہ عز و جل ان کا اعتقاد تھا, تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کیے. اور تعویذات اطاریہ کے ساتھ ساتھ پلیٹوں کا جو مخصوص عمل ہوتا ہے اور عادی اطاریہ کے بستوں پر 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے ناظرین, اور 40 دن صبح نہار میں یہ پلیٹیں پینی ہوتی ہیں, روزانہ ایک ایک پلیٹ کر کے. تو الحمدللہ عز و جل یہ کورس مکمل ہوا تو اللہ پاک کی رحمت سے آپریشن کی نوبت بھی نہیں آئی اور ان کے گردوں کی پتھری وہ نکل گئی. اور یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا نا, اس وظیفے کی ایک خاصیت ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ وہ پتھری اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں پتھری بھی ہوئی نا تو وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کیجیے. کچھ میسیجز بھی ان کے ہم شامل کرتے ہیں, روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں اور استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. یہ ایک میسیج آیا کہ میرے پیڑیوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں اگر پیروں میں تکلیف ہو, ایڑیوں میں تکلیف ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ پڑھا کریں. اسی طرح ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مغنیو. یا مغنیو یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیر لیں. تو یہ ایڑیوں میں تکلیف ہے تو وظیفہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ایڑیوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے پاؤں کی ایڑیوں کا درد جاتا رہے گا.
اچھا یہ معلوم کر رہے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا کیا نسخہ ہے؟ تو نسخہ کیا ہے؟ دیکھیں دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہیں، صحیح ہے، ان آداب کو پیش نظر رکھا جائے، گڑ گڑا کر صدق کے دل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ میری دعا قبول ہوگی۔ بالفعل اگر دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ آئے تو دیکھیں دعا کے قبول نہ ہونے میں بھی اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو روایتوں میں الحمدللہ عز و جل بیان کی گئی۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جب بھی آپ دعا کریں تو یہ عمل ضرور کیا کریں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا یونس بھی، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول دعا ہے، قرآنی دعا ہے۔ اچھا استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسج شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میسج آیا کہ مجھے استخارہ کروانا ہے اولاد کے لیے، شادی کو 7 مہینے ہوئے ہیں پر اولاد نہیں ہو رہی، اور شوہر کا نام ہے محمد غلام اور ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ، استخارہ کر کے بتا دیجیے، اور کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ میرے کزن ہیں جس کا نام شعبان اور والدہ کا نام امینہ ہے، استخارہ کروانا ہے کہ ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو استخارے بھی فرما دیجیے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کی بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل سب کے استخاروں کے جوابات ایک ساتھ دے دیے جائیں گے۔ جی کال چلا دیجیے۔ میرے ایک دوست کی امی جان کو کینسر ہو چکا ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں، اور ان کے لیے کیا تعویذات مل سکتے ہیں یا کوئی ایسا پڑھنے کے لیے عمل بھی عنایت فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں۔ بعض اوقات یہ مرض ایسا ہے کہ نام سن کر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، ٹینشن لے لیتے ہیں۔ ہمت رکھیں، کوئی مرض یاد رکھیے گا لا علاج نہیں، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، صحیح، ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی بیماری عطا فرمائے اس کا علاج ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور ہمت رکھیں، تسلی رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسے بڑے بڑے امراض ایسے ہیں کہ الحمدللہ مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے حواس مضبوط رکھنے چاہیے، صحیح ہے، گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے، رب تبارک تعالیٰ کلام میں، اور اس میں ابھی ہمارے روحانی علاج میں جی سورہ ملک کی آیت کریمہ ہے، ہاں وہ بھی انشاءاللہ روحانی علاج بتائیں گے۔ اور کچھ کالز پہلے ہم سلسلے میں شامل کر لیں، جب تک آپ ڈائری اور قلم جلدی سے ساتھ رکھ لیجئے گا اپنے پاس۔ جی میرا کاروبار نوکری چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد صدام حسین اتاری ہے اور میں وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں، بلڈ پریشر کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دے۔ صحیح انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے، یہ تو بتایا نہیں، روحانی علاج بتا دیں، ہائی ہو تو کیا کر لیں، لو ہو تو کیا کر لیں۔ ہاں لو کے لیے بھی اور ہائی کے لیے بھی، دونوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام اعلیٰ بخش ہے اور میری والدہ کا نام رحم بی بی ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے اور کبھی گھبراہٹ محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ جی محمد رشید کیانی نام ہے سر، والدہ کا نام منیر بیگم ہے، تو یہ اپنا استخارہ کروانا چاہتا تھا، بہت پریشانی رہتی ہے سر۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، صبر کریں، اور پریشانیاں یہ بھی آزمائشوں کا حصہ ہے نا، تو سب بہتر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، آئیے وہ ویڈیو سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جناب میری ایک دکان ہے جس میں نظر بد لگی ہوئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ میرا نام محمد جنید اتاری ہے، مجھے بخار کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ بخار کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز بھی تھیں اور میسیجز بھی کچھ آپ کی طرف بڑھائے تھے، استخارے فرما لیجیے۔ چلیں پہلے ہمارے جنید بھائی بخار کا روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا ہے۔ دیکھیں اگر بخار کا جو مریض ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتا رہے۔ اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل بخار آپ کا
اتر جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی کا ویڈیو سوال تھا کہ جنہوں نے کہا کہ دکان پر نظر بد لگ چکی ہے اور پریشانی کا بھی سامنا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ صدقہ یہ آپ ضرور نکالیے گا اپنا، کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، رزق میں الحمدللہ عز و جل برکتیں رہتی ہیں، اور اس کا ایک روحانی علاج بھی سماعت فرما لیے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ دکان پر نظر بد ہے نا، تو جو آپ کی دکان ہے نا، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں۔ آپ چاہیں تو خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، نہیں لکھ سکتے تو کسی اور سے لکھوا لیں۔ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اب آپ کیا کریں گے کہ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں گے۔ صحیح، دکان پر لٹکا دیں تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے کاروبار میں الحمدللہ عز و جل برکت بھی رہے گی، دکان میں بھی برکت رہے گی۔ ایک مدنی مشورہ بھی ہے آپ کے لیے، اور اس سے پہلے جن اسلامی بھائی نے ہمیں ویڈیو سوال کیا تھا بخار کے حوالے سے، آپ دونوں ہی اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کر لیجیے گا۔ دکان پر باندھنے کے، لٹکانے کے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، بڑی ماشاءاللہ عز و جل برکتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بخار کے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی خاصیت یہ ہے، برکت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے۔ تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دوست کی والدہ ہیں، انہیں کینسر ہو چکا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کینسر کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے آپ میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کی برادری میں سے، یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو اللہ نہ کرے یہ کینسر جیسا موذی مرض ہو، تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کینسر کا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، خاص کینسر کا یہ روحانی علاج ہے، تو آپ اس پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک میں یہ سورت ہے جسے سورہ مریم کہا جاتا ہے، تو سورہ مریم یا قرآن پاک کے 16 پارے میں ہیں سورہ مریم، یہ پڑھنی ہے، خاص کینسر کے لیے یہ صورت یہ پڑھی جاتی ہے، سورہ مریم۔ یہ الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، بیمار عابد، اس میں آپ نے تحریر فرمایا۔ دیکھیں سورہ مریم، اس سورت کا نام اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ مریم یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، پڑھنے کے پہلے اور بعد میں اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود پاک، درود ابراہیمی، پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر سورہ مریم 1 مرتبہ، پھر پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیجئے۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی، جو کینسر کا مریض ہے وہ سارا دن یہی پانی پیے۔ اچھا، اگر دوائیاں کھانی ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے دوائیاں استعمال کریں، اور یہ عمل 40 دن بلا ناغہ کرتے رہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مریم پڑھی، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لی۔ اب کینسر کا مریض جو ہے نا یہ سارا دن وہی پانی پیے، پھر دوسرے دن آپ یہی صورت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، پھر مریض سارا دن وہی پانی پیئیں، تو یوں 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، کینسر جیسا موذی مرض یہ جاتا رہے گا۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، دوسرا میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، تعویذات حاصل کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایسے تعویذات ہیں، ایسی مدنی بہار سنی بھی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دیکھے بھی ہیں اوراد عطاریہ کے بستوں پر، کہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات کی برکت سے جن کا کینسر آیا تھا وہ الحمدللہ عز و جل وہ ختم ہو۔ ایک تو تھا ان کو گلے کا کینسر تھا، تو باقاعدہ ان کا بھی الحمدللہ عز و جل پلیٹو والا کورس چلا تھا، 40 دن تک 2-3 کورس ہوئے، اور تعویذات عطاریہ استعمال کیا، ماشاءاللہ عز و جل انہیں بھی شفا مل گئی۔ تو آپ بھی رابطہ کیجئے، اور ہمارے وہ مسلمان، وہ عاشقان رسول جو اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ بھی یقین کامل کے ساتھ رابطہ کیجئے گا، استعمال کیجئے تعویذات عطاریہ، مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور آپ فی سبیل اللہ یہ ماشاءاللہ عز و جل تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ہمارے کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، میسیجز تھے۔ غلام محمد بھائی کا استخارہ ہوا، استخارے میں کیونکہ اولاد کے حوالے سے 7 ماہ ہوئے ہیں شادی کو، اولاد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی،
تو اللہ آسانی کرے، آپ کو صاحب اولاد بھی فرمائے اور آپ کی اولاد کو پھر نیک و صالح بھی بنائے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو استخارے میں کوئی ایسے معاملہ نہیں ہے، کوئی عملیات یا بندش وغیرہ نہیں ہے، البتہ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ اس پر عمل کر لیں، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، 40 دن یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے شعبان بھائی نے استخارہ کروایا، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے اور اس کے لیے ایک علاج ہے، جو مرگی کے دورے جس پہ پڑتے ہیں نا، تو کیونکہ یہ جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، آزمائش بہت ہو جاتی ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ان کے قریب ہو وہی عمل کر لے اس وقت۔ وہ مریض تو کیفیت ایسی ہوتی ہے، کیفیت ایسی نہیں پڑھ پائے گا۔ لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ رحمان جو ہے افاقہ حاصل ہوگا اور شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو یہ کام بھی کر لیں، سورۃ الشمس، صحیح، یہ پڑھ کر مرگی والے کے کان میں اگر دم کر دینا تو فوراً معاً جو ہے نا یہ درست ہو جاتا ہے۔ کان میں دم کون، سیدھے کان میں الٹے کان میں یا دونوں میں؟ سیدھے کان میں دم کر دیں، سیدھے کان میں دم کر دیں، دونوں میں کر دیں، دونوں میں کر دیں، قباحت تو نہیں لیکن ایک ہی کان میں کفایت کرے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ سورۃ الشمس یہ مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ تو یہ سورۃ الشمس پڑھ کر جس کو مرگی کے دورے پڑھ لیں تو اس پر اس کے کان میں دم کرنا۔ اچھا، یہ سورۃ الشمس جو ہے ایک تو کیفیت ہوتی ہے جس وقت یہ مرگی کے دورے پڑھ رہے ہیں، جی جی، اس وقت پڑھ کر کان میں دم کیا جائے، یا اب مریض جو اپنی نارمل حالت میں ہے، نارمل کیفیت میں ہے، تو اس وقت بھی پڑھ کر کان میں دم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں شیخ طریقت امین السنت اپنے رسالے بیمار عابد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ شمس پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام ٹائم میں بھی اس پر عمل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس دورے سے ہی شفا مل جائے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو عام ٹائم میں بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جس وقت یہ دورہ ہو اس وقت بالخصوص جو ہے یہ دم کریں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے فوراً افاقہ حاصل ہوتا ہے اس میں۔ ماشاءاللہ، تعویذ بھی ضرور حاصل کیجیے گا تعویذات طریہ کے بستے سے، ماشاءاللہ فائدہ۔ اللہ بخش بھائی نے استخارہ کروایا اور کاموں کے حوالے سے بڑی رکاوٹ ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آسانیاں کرے۔ اللہ بخش بھائی، استخارے میں کوئی بندش یا عملیات نہیں ہے، بسا اوقات جب وہ کام بار بار رکتا ہے نا تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، عملیات تو نہیں ہو گئے، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، وقتی آزمائش ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ اب کیونکہ یہ جب کام ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، تو گھبراہٹ کا دور کرنے کا وظیفہ بھی لے لیں اور کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائیں اس کا بھی وظیفہ دے دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک تو گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ صبح کے وقت 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ یہ پڑھ لیں صبح کے وقت۔ صحیح۔ اور پھر جب صبح نکلے نا کام کے لیے تو یا نافع یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جیسا دل میں ارادہ ہوگا ویسا کام ہوگا اور کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ خاص صبح کے وقت ہی پڑھنا ہے؟ یا نافع لا حول ولا قوت یہ صبح کے وقت پڑھیں گے، اور یا نافع جب کام کے لیے آپ نکل رہے ہیں، کسی کام کے ارادے سے نکلتے ہیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس وقت یہ عمل کر لیں انشاءاللہ رحمان، جیسا دل میں ارادہ ہوگا ویسا کام ہوگا۔ اور اب اس میں پھر وہی جیسا آپ نے فرمایا نا، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اعتقاد مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ رحمان جلد از جلد کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس پہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کام پورا نہیں ہوتا، رکاوٹ آ جاتی ہے، اچھا کام میں نقصان ہو جاتا ہے، تو ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں ان وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کہیں پر اپنی خود کی کمزوری بھی ہوتی ہے نا، کہیں پر خود کی اپنی بے احتیاطی بھی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، کہیں پر کسی سے ہم مشورہ نہیں کرتے یا بغیر مشورے کے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظاہری صورتحال کو بھی پیش نظر رکھا جائے، جہاں پر جس وجہ سے کمزوری آ رہی ہے یا جو وجوہات سامنے آ رہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر پھر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں سب سے بڑا جو فالٹ آتا ہے نا، یہ زبان کی وجہ ہے۔ کہتے ہیں نا زبان شیریں ملک گیری، کیا بات ہے، زبان میٹھی ہونا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہی جب آپ کاروبار کر رہے ہیں نا تو اگر اپنی زبان کو ہلکا رکھے، تھوڑا میٹھا میٹھا رکھے، نرم رکھے، تو بہت سارے معاملات ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کیا، وہ ڈیلنگ ہوئی اور اس نے تھوڑا سا غلطی کر دی، اب اس غلطی پر اتنا بپھڑتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کام بننے والا تھا وہ بنتے بنتے بگڑ گیا۔ صحیح۔ اور یہاں دیکھیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے زبان کو میٹھا نہیں بنانا،
سبحان اللہ. سنت کی نیت سے. سبحان اللہ. حسن اخلاق، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہم اپنے کردار کو اچھا کریں، خالصتاً اچھی نیت ہونی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، پڑھیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کتنی پیاری تھی، کیسا میٹھا آپ ماشاءاللہ کلام فرمایا کرتے تھے. یہ سیرت پڑھیں گے تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. پھر آپ کی سیرت کو ہم اپنانے کی بھی کوشش کریں، آپ کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کا بہترین ذریعہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ارشاد کیانی بھائی کا استخارہ ہوا، جی پریشانی ہے، بہت معاملات خراب ہیں، تو استخارے میں کوئی عملیات نہیں ہے، بندش نہیں ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کی نا کہ جب اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں نا، تو ہم ذہن یہی بنا لیتے ہیں کچھ کروا دیا. تو دیکھیں کچھ نہیں کروایا ہوا، وقتی آزمائش ہے، اللہ بہتر کرے گا. البتہ ایک وظیفہ آپ لے لیجئے، یا قادرو، یا قادرو، یہ 41 بار روزانہ پڑھ کر اپنا پردم کیجئے. اللہ نے چاہا تو پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کے لیے بہتری کے دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرمائے، روحانی علاج بھی سماعت فرمائے، اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں. قول چلا دیجیے. میں تنیز فاطمہ بول رہی ہوں، میں قاعدہ پڑھتی ہوں، مجھے سبق یاد نہیں رہتا، کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ مجھے سبق یاد ہو جائے. صحیح. مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں تو مدنی قاعدہ کا جو پہلا صفحہ ہے نا، اس پر کتاب پڑھنے کی دعا، سبق یاد کرنے کی دعا لکھی ہوئی ہے. تو اسی مدنی قاعدے کے ابتدا میں ہی آپ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف مدنی رسائل ہیں، اور آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں گے نا، تو اس کے پہلے پیج پر کتاب پڑھنے کی دعا کے نام سے یہ لکھی ہوئی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. تو یہ آپ دیکھیں پہلے ہی پیج پر لکھی ہوئی ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب یا رسالہ آپ لیں گے نا، تو اس پر الحمدللہ یہ لکھی ہوئی ہے. تو سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح وہ والدین، وہ سرپرست جو اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی جب سبق پڑھیں، مدنی قاعدہ پڑھیں، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھیں، تو پڑھنے سے پہلے آپ بچوں کو یہ پڑھا دیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے جو سبق پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. جی مزید قول چلائیے گا. میری بیوی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، کالج کا مسئلہ بنا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید قول چلائیے. میری ماں کا نام نسیم ہے، اس کی ماں کا نام امینہ ہے. میری ماں ہمیشہ بیمار رہتی ہے، اس کے لیے بتائے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر رہے ہیں کہ پہلے تو اس کا استخارے کا جواب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ استخارہ فرما دیں، میرا نام سنیرا ایاز ہے اور والدہ کا نام نگہت پروین ہے. مجھے ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور دل بہت زیادہ گھبراتا ہے. تو اس کا استخارہ بھی فرما لیجئے. اسی طرح یہ بنت خالد محمود اتاری ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ سر کے درد کا روحانی علاج بتا دیجئے. دیکھیں اگر سر میں درد ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اس کے لیے سورۃ الناس یہ آپ 7 مرتبہ یہ پڑھیں گے. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کر لیں. اچھا، 1 مرتبہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. 1 مرتبہ عمل کرنے کے بعد پھر بھی اگر سر کا درد نہ جائے تو آپ پھر دوبارہ یہی عمل کریں، پھر تبارہ سہ بارہ 3ری مرتبہ یہی عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل 3ری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اللہ پاک کی رحمت سے سر کا درد ختم ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیں سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. تو سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالیں گے تو الحمدللہ عز و جل سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اب سر کا جو درد ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے نا. ایک تو یہ کہ نیند پوری نہ ہو، ٹینشن ہم کسی چیز کی لے لیں اور گھبراہٹ طاری ہو جائے اور ہم پریشر اپنے اوپر طاری کر لیں،
تو اب سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، زیادہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ یہ سر میں درد ہو جاتا ہے. تو اگر یہ وجوہات ہیں، یہ معاملات ہیں، تو اس پر بھی آپ غور کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل سر کا درد بہتری کی طرف آ جائے گا. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی آپ نے عمل کرنا ہے. اور سر میں اگر کسی کا درد ہو تو اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو اوراد عطاریہ کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، سر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، کافی بیمار ہیں، فالج ہو چکا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. فالج کے 2 روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مدنی پنصورہ میں بہترین کتاب ہے مدنی پنصورہ، یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائے. بہت سارے وظائف ماشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو ملیں گے. فالج کا وظیفہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ فالج کے مریض کو چاہیے کہ وہ سورہ زلزال یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں. سورہ زلزال یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. تو آپ کسی لوہے کا یا اسٹیل کا برتن لے کر اس پر زردی رنگ سے یا زعفران سے آپ سورہ زلزال یہ لکھ لیں، سورہ زلزال لکھ لیں. اب اس لوہے یا اسٹیل کے برتن میں آپ سورہ زلزال لکھ لی نا آپ نے، اب اس میں پانی ڈال کر فالج کے مریض کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائیں گے. ایک یہ اچھا، یہی سورہ زلزال آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر اب آپ رکھ لیں، فالج کا مریض صرف اس کو دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ مرض ختم. وہ جو لکھا وہ زعفران سے لکھیں، اور اب جو لکھیں تو بھی زعفران سے لکھیں، یا اب اس میں جو ہے نا جو صرف دیکھنے کے لیے ہم نے کرنا ہے، اس میں اب زرد رنگ زعفران سے لکھنا ضروری نہیں ہے. اب اس میں کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو جس میں پانی ڈال کر پینا ہے وہ زردی رنگ سے یا زعفران سے لکھیں. اور کوشش کریں کہ ایک مرتبہ لوہے یا بڑا سا تشت لے لیں، آپ تھال لے لیں یا لوہے یا اسٹیل کا کوئی بھی برتن لے لیں، آپ لکھ لیں سورہ زلزال، لکھ کر ایک تھال تو آپ مریض کے پاس رکھ دیں جو فالج کا مریض، دیکھنے وہ وقتاً فوقتاً وقفے سے ہر تھوڑی دیر کے بعد صرف دیکھے، الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض ختم ہو جائے. یہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے اس کا تحصول شفا، اس عمل کو جاری رکھنا ہے. ہاں ماشاءاللہ عز و جل. اور دوسری بات مدنی چینل کے ناظرین، فالج کے مریضوں کے لیے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم علیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں. آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بھی ماشاءاللہ مدنی بہاریں ہیں الحمدللہ. بے شک، اور اتنی مدنی بہاریں میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت بقاتم علیہ کی تعویذات دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل لوگ استعمال کرتے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان کی بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ پھر خوشخبریاں سناتے ہیں. بالکل. آئیے ایک مدنی بہار مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور آئیے دکھاتے بھی ہیں کہ کیا مدنی بہار ہے. پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات مزید شامل کریں گے. جی چلائیے گا مدنی بہار. میرا نام محمد یوسف اتاری. میں فیضان مدینہ گیا تھا رمضان کے مہینے میں وہاں رکا تھا 30 دن اعتکاف میں. وہاں مجھے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، ہڈیوں میں بہت درد تھا. بستے پہ گیا، میں نے اسلامی بھائی سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنا ٹائم سے درد ہے. میں نے کہا کافی عرصہ سے مجھے یہ درد ہے. میرا نام پوچھا، والدہ کا نام پوچھا، پانی دیا 11 دن کا، کاٹ کا پانی کے گیا. یہ پانی آپ 11 دن تک پیئیں گے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. میں نے وہ 11 دن تک پانی پیا تو اس پانی سے میرے کو بہت فائدہ ہوا. درد کا تو پتہ ہی نہیں ابھی درد گیا کہاں. پھر میں ان اسلامی بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی مجھے فائدہ ہوا، بولا پھر آپ مزید قافلے کی نیت کر لیں. ماشاءاللہ یہ تھی مدنی چینل کے ناظرین مدنی بہار. یہ کاٹ کا بھی الحمدللہ عز و جل مخصوص عمل یہ اوراد عطاریہ کے بستوں پر کیا جاتا ہے. اچھا اب اس کے لیے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ اوراد عطاریہ کے بستوں پر آ کر ہی کاٹ کا عمل کروائیں. آپ الحمدللہ عز و جل آن لائن بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور آن لائن کارڈ کے لیے آپ مجلس مکتوبات اور عادی عطاریہ کی اپلیکیشن ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے پلے اسٹور سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں الحمدللہ عز و جل آن لائن کارڈ کا آپشن بھی ہے. اسی طرح مجلس مکتوبات اور عادی عطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے بھی نام سے, تو اس کے ذریعے بھی ماشاءاللہ عز و جل یہ آن لائن کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور میں ذریعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن ممالک میں جن شہروں میں بستے نہیں ہے یا آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر ماشاءاللہ روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے.
آن لائن کارڈ کا آپشن ہے الحمدللہ سمجھ آپ کچھ معلومات آپ سے درکار ہوں گی، آپ وہ مکمل کر کے آپ مجلس مکتوبات و اوراد اتاریوں کو فارم سبمٹ کیجئے گا. مجلس مکتوبات و اوراد اتاری آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سمجھ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور گھر بیٹھے ماشاءاللہ سمجھ آپ کی یوں سمجھیے کہ کارڈ کی چارٹ ہو جائے گی. صحیح مسائل کی میں آپ کے ایک مدنی مشورہ دوں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کوئی ہوتا ہے نا بعض اوقات گمبھیر مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا یا کوئی موذی مرض ہے، کوئی کسی بیماری میں آ گئے، تعویذات اتاریہ بھی ماشاءاللہ سمجھ اوراد اتاریہ کے وسطوں سے آپ نے حاصل کیے، ساتھ ساتھ کارڈ کا عمل بھی آپ کروائیں. آپ دیکھیں یہاں کارڈ کا عمل ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سمجھ فائدہ حاصل ہوگا. مگر پھر ایک بار سماعت فرما لیجئے گا کہ الحمدللہ سمجھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو یہ شفا حاصل ہوگی. کچھ استخاروں کی یہ جو اتنا پاورفل عمل ہے کارٹ والا، تو جب اتنا پاورفل عمل ہے تو اس کے حوالے سے پھر ایسا تو نہیں کہ اب مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا سر میں درد بھی ہوا تو پھر کاٹ، بیماری بھی ہوئی تو کاٹ، اور پھر یہ معاملات، تو ایسا نہ ہو کہ اب یہ لائن ہی لگ جائے. کوشش یہ کریں کہ ہاں بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ اب ہم نے سنا کاٹ تو پتہ چلا وہ اوراد اتاری کے بستے پہنچے ہوئے، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنا مرض بتائیں وہاں جا کر، وہ جیسا آپ کو گائیڈ کرے نا اس کے حساب سے آپ ترکیب کیجیے گا ماشاءاللہ. اچھا استخارے ہوئے جوابات باقی تھے، مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہوں گے. جی ارشاد فرمائیں. ہماری سائیں بہن کا استخارہ اور نسیمہ، اور یہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اچھا استخارے میں جو جواب آیا ہے نا تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس نام سے ڈر لگ جاتا ہے. تو استخارے میں جنات کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے نا، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج بلکہ ایک تعویذ آپ خود ہی بنا لیجئے. جی ہاں تعویذ بنا لیجئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو ایک کاغذ پر 41 بار لکھ لیجئے، 41 ٹائمز. اس کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا لیجئے اور اس کو چمڑے یا ریگزین وغیرہ کپڑے میں سی کر بازو میں باندھ لیں گے تو انشاءاللہ اثرات وغیرہ یہ دور ہوں گے. اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بہن کا استخارہ ہوا، زنیرہ بہن کا، اور دل میں گھبراہٹ رہتی ہے، پریشانی ہے، تو استخارہ ہوا. استخارے میں کوئی عملیات یا نظر بد یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، البتہ ذہنی ٹینشن ہے، اللہ پریشانی آپ کی دور کرے. آپ ایک یہ عمل کر لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ صبح کے وقت 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، دل کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی، پریشانی بھی دور ہوگی اور انشاءاللہ اپنے آپ کو ریلیکس پائیں گے انشاءاللہ. کچھ مزید کالز دے دیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین کی. جی محمد رضا اور والدہ کا نام نرگس ہے، اور جو ہے ہماری اولاد نہیں ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا. صحیح، مزید کال چلا دیجیے. عبد القیوم میرانی اور والدہ کا نام فرزانہ احمد. یہ ہمارا جگہ کا مسئلہ ہے، وہ نہیں بک رہی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بہترین رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ الحمدللہ عز و جل اس میں بہت سارے روحانی علاج کافی سارے لکھے ہوئے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے کہ حمل کی حفاظت کا بھی اس میں وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے. سورہ مریم قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے. یہ روزانہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. مزید اوراد اتاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے اس کے لیے آپ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور کچھ میسیجز بھی یہ شامل کر لیتے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے بہت زیادہ کھانسی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تو کھانسی کے لیے دیکھیں 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، کھانسی، ان تمام امراض کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت مفید رہے گا. اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے. اب بعض اوقات گرمی کی شدت ہوتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں، اور
اس سے بھی کیا نزلہ زکام گلے کی خرابی ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض اوقات فریج کا جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے یہ پینے سے بھی گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، تو احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور ان اوراد و وظائف پر بھی عمل کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیے۔ رضا بھائی نے استخارہ کروایا اولاد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرمائے۔ اس کے لیے استخارہ ہوا، اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک تو آپ علاج بھی کروا لیجئے اور ساتھ ساتھ یہ عمل کر لیں، اور اس میں یہ عمل جو ہے وہ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے۔ یعنی دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو پڑھ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ صحیح۔ اور حصول اولاد کے لیے بھی آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے الحمدللہ سے تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مدنی بہار چھوٹی سی ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ مدنی بہاروں کی بہار آئی ہوئی، آج تو ماشاءاللہ بہت ساری مدنی بہاریں آتی ہیں الحمدللہ۔ 16 سال ہو چکے تھے شادی کو نا، اچھا ہاں 16 سال، اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے پر آئے، استعمال کیے تعویذات، اللہ پاک کی رحمت سے ایسا کرم ہوا کہ صاحب اولاد ہو گئے۔ تو وہی مدنی چینل کے اعتقاد کی مضبوطی، یقین کا مضبوط ہونا یہ ضروری ہوتا ہے نا، یہ شرط ہے۔ تو آپ بھی رابطہ کیجئے گا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ وقت بھی اختتام کی جانب ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جن اسلامی بھائیوں کی قولز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں یا میسیجز جن کے رہ گئے ہوں، تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر 0213485871، یہ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر ہے، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، موبائل میں بھی سیو کر لیں۔ جب بھی آپ نے استخارہ کروانا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0092213485871، اور اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں سوائے اتوار کے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔